امریکی صدر کی ایران کو آج ہی ڈیل کرنے کی دھمکی، بدھ تک آبِ ہرمز نہ کھلنے پر پاور پلانٹس پر حملوں کا اعلان، ایران کو ایک رات میں تباہ کر دیں گے، وہ رات منگل بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ، پریس کانفرنس میں کہا ایران کے پاس منگل کی رات 8 بجے تک کا وقت ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں، بات چیت میں کچھ بہترین ملک ثالثی کر رہے ہیں، جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ معقول ہیں اور زیادہ شدت پسند نہیں، ڈیڈ لائن تک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو مجھے قابل قبول ہو، امید ہے پلوں اور بجلی گھروں پر بمباری نہیں کرنی پڑے گی، معاہدہ نہ کیا تو پل، انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس نہیں بچیں گے، ایران کو پتھر کے زمانے میں لے کر جاؤں گا، تہران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، تباہ طیارے کے کرنل کو واپس لانے کے آپریشن میں 155 جنگی طیاروں اور 200 فوجیوں نے حصہ لیا، ایران میں 30 دن کے دوران 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، سوشل میڈیا پوسٹ میں گالی دینے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط، دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی، ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کہتے ہیں شخصیات کو شہید کر کے ایرانی افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ایران کے دفاعی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے، ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی امریکی دھمکی قابل مذمت ہے، پلوں، بجلی گھروں، اسکولوں اور شہری مقامات پر حملے انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں، بین الاقوامی ادارے خاموش اور بے حس بنے ہوئے ہیں، شاید جارحیت میں شریک ہو کر اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی، کہا ٹرمپ کی دھمکیاں وہم پر مبنی ہیں، امریکی رسوائی کو چھپا نہیں سکتی، دھمکیوں اور دباؤ سے نہیں جھکیں گے، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا یہ دھمکیاں خطے میں امریکہ کی بدنامی اور ذلت کا ازالہ نہیں کر سکتی، ایران اپنے دفاع اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے مکمل تیار ہے، نئی جارحیت امریکہ کی شکست میں اضافہ کرے گی۔ ایرانی قیادت کا قتل ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا، امریکہ اور اسرائیل جنگی مقاصد میں ناکامی کو چھپانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، کارروائیاں ایرانی قوم کا عزم مضبوط کر رہی ہیں، مزاحمت جاری رہے گی، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا تعلیمی اداروں پر بمباری کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا، جارحیت سے سائنسی ترقی نہیں رکے گی، جارحیت کرنے والوں کو اپنی طاقت دکھائیں گے۔ ایرانی عوام تکالیف بھگتنے کے لیے آمادہ ہیں، ان کے گھروں کے قریب بھی بم گر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز اور بم مارو، امریکی صدر ٹرمپ کا حیرت انگیز دعویٰ، کہا ایرانی عوام صرف آزادی چاہتے ہیں، ایران میں خواتین مظاہرین کو ماتھے پر گولیاں ماری گئیں۔ 1,20,00,000 افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹرڈ کرا لیا، ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، قوم کا بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ سلامتی کونسل میں آبِ ہرمز کے حوالے سے قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی، مسودے میں ایران سے تجارتی جہازوں پر حملے روکنے اور آبِ ہرمز کھولنے کا مطالبہ، بحرین نے 2 ہفتے قبل خلیجی ممالک کی حمایت سے اس مسودے پر کام شروع کیا تھا، قرارداد پر ووٹنگ ایران پر حملوں کے حوالے سے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 9 گھنٹے پہلے ہوگی۔ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا، ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایران نے سیز فائر کو مسترد کر دیا، ایران کا جنگ کے مستقل اور مکمل خاتمے پر زور، 10 نکاتی مطالبات میں تنازعات کا خاتمہ سر فہرست، آبِ ہرمز سے محفوظ سفر کے لیے ضابطۂ کار، حملوں کے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور ایران پر عالمی پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل، برطانوی ٹی وی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جنگ بندی منصوبہ بہت سی دستیاب تجاویز میں سے ایک ہے، ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ 15 نکاتی امریکی منصوبہ غیر منطقی اور افسانوی ہے، ثالثوں سے بات کمزوری نہیں، ایران کے توانائی اور صنعتی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی باتیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، امریکہ کی مدد کرنے والے ممالک بھی جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرم کے مرتکب ہوں گے، مددگار ممالک کا حساب بھی امریکہ کے ساتھ ہوگا۔ اسرائیل کے ایران میں انفراسٹرکچر پر حملے، اسرائیل کا اسلویہ میں پیٹروکیمیکل تنصیب پر حملہ، اسلویہ کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا،
بمباری کر کے تہران میں یہودی عبادت گاہ کو بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ ایران کے جنوبی علاقے میں جاسک بندرگاہ پر ماہی گیروں کی کشتی پر حملے میں 2 افراد شہید۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا یا تباہ کیا گیا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب۔ کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ، 15 فوجی زخمی۔ جنگ میں زخمی فوجیوں کی تعداد 373 ہو گئی، پینٹاگون کی تصدیق۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ، 4 افراد ہلاک، عمارتیں ملیہ میٹ۔ حیفا میں طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری تباہ۔ کویت میں العدیدی بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں پر بھی حملے، قطری آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا گیا۔ ایران کا آبِ ہرمز پر نیا قانون لانے کا اعلان۔ ایرانی نائب اسپیکر کہتے ہیں آبِ ہرمز پر خود مختاری کا قانون تیار کر رہے ہیں۔ ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بادل برس پڑے۔ بہاولپور، اودھ شریف اور بہاڑی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ قصور، پھول نگر، میاں چنوں میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر بارش، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں کفایت جاری اقدامات نافذ۔ حکومت کا ایندھن بچاؤ پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ تمام دکانیں، مارکیٹس، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ بیکریاں، تندور، ریسٹورانٹس اور کریانہ سٹورز رات 10 بجے بند ہوں گے۔ فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز کو اوقات کار کی پابندی سے استثناء حاصل۔ شادی ہالز، مارکیز اور تقریبات کے مقامات رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ گھروں میں ہونے والی تقریبات پر بھی رات 10 بجے کی پابندی لاگو۔ صوبائی حکومتوں کو مزید اقدامات نافذ کرنے کی اجازت۔ مظفر آباد اور گلگت میں پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان۔ 8 اپریل 2016 سے انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ مفت فراہم کی جائے گی۔ مفت ٹرانسپورٹ کا خرچ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد جاری۔ پنجاب حکومت نے اپنے حصے کے 25 ارب 80 کروڑ روپے وفاق کو منتقل کر دیے۔ رقم پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں کفایت شعاری مہم کے تحت فراہم کی گئی۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت فنڈز طلب کیے تھے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم کی شہری تنصیبات کو کسی بھی فریق کی جانب سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا شہری انفراسٹرکچر پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ قطر اور خطے کے دیگر ممالک میں ایرانی حملے قابل مذمت ہیں۔ جنگ سے الگ رہنے والے ممالک کے خلاف کشیدگی درست نہیں۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے جامع اور پائیدار سفارتی حل ہی واحد راستہ ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلیفونک رابطے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جاپان، امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ دونوں صدور سے بات چیت کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی انتہائی خطرناک اور غیر معمولی ہے۔ جب صدر جنگی جرائم کرنے کا وعدہ کرے تو فکر مند ہوں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی کی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید۔ کہا ٹرمپ بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کرنے کی دھمکی کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنانے سے ہزاروں بے گناہ ایرانی شہری متاثر ہوں گے۔ ٹرمپ کے قریبی افراد کو انہیں ایسے اقدامات سے روکنا چاہیے۔ عوام آواز اٹھائیں تاکہ ممکنہ جنگی جرائم کو روکا جا سکے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $116 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برنٹ کروڈ آئل $111 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس 1,49,000 سے زائد پر ٹریڈ۔ اسرائیلی فوج کے ایران کے ساتھ ساتھ غزہ پر بھی حملے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اسکول کے باہر بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید۔ حملہ اسرائیلی فورسز کے جنوبی لیبنان میں پیش قدمی کے دوران کیا گیا۔
ईरान जंग से आलमी मईशत को झटका, महंगाई में इजाफा मुतवक्के है। IMF की सरबराह ने खबरदार कर दिया। क्रिस्टीना जॉर्जिया कहती हैं ईरान के खिलाफ जंग चाहे फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, आलमी मईशत पर मनफी असर डालेगी। जंग के बायस आलमी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने का भी खदशा। आबने हॉर्मस की बंदिश से तेल की सप्लाई में कमी आई। जंग ना होती तो आलमी तरक्की में इजाफा होता। तवानाई बहरान से गरीब ममालिक ज्यादा मुतासर होंगे। जंग खत्म होने के बाद भी मौशी असरात बरकरार रहेंगे। दुनिया गैर यकीनी दौर में दाखिल हो चुकी। हुकूमतों के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए वसाइल महदूद हैं। जंग के बाद मुतादिद ममालिक ने माली मदद के लिए IMF से रुजू किया है। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ज़र मुबादला ज़खायर की बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुश आइंद है। जदीद गाड़ियाँ पेट्रोल के बजाय बिजली से चलेंगी। उम्मीद है मुल्क भर में मनसूबे की तकलीद की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस को पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्राहम की गई हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्राहमी की तकरीब। वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुआयना भी किया।